السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا۔ حالانکہ دیش کے باہر کے بھی بہت ایسی خبریں ہیں، لیکن ان سب سے پہلے دیش کی خبر بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو جاننا، سننا اور چار کو سنانا۔ ابھی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وقت بل کو لے کر، جو زیادتی ہوئی، جو بل کو پاس کرایا گیا لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں، اس کے بعد پریزیڈنٹ جو بنائے گئے ہیں، انہوں نے ایک سیکنڈ بھی سوچنے کی کوشش نہیں کی، نہ پڑھنے کی، سیدھا سائن کر کے بھیج دیا۔ یعنی یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو انہوں نے انجام دیا، کیونکہ ان کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، کسی طریقے سے یہ بل لایا جائے اور دیش کی وقف پراپرٹیز کو لوٹا جائے اور اپنے قبضے میں لیا جائے، اور سب کو جس کو چاہیے ان کو بانٹا جائے، جس کو بانٹا یعنی بیچا جائے، فروخت کیا جائے۔ یعنی جو مسلمان کی پراپرٹی ہے، جو ضرورت مند، جو مستحق لوگوں کی ہے، اس کے اوپر ناجائز اور ناجائز قبضہ کر کے یہ کام انجام دے۔ یہ ان کی سوچ تھی، جس میں ہم کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے ناکامی ملی، جبکہ انڈیا الائنس کی طرف سے چاہے راہل گاندھی ہو، چاہے اکھلیش یادو ہو، چاہے شرد پوار ہو، چاہے ممتا بنرجی ہو، چاہے کیجریوال ہو، کیجریوال کی پارٹی نے بالکل صرف، بلکہ BRS ہو، صرف حمایت نہیں کی، اس کی کڑے شبدوں میں اس کی نندا کی ہے اور اس کو سپریم کورٹ تک لے جانے کی بات بھی کہی ہے اور چلے بھی گئے ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب اور دوسرے پارٹیاں چلے بھی گئے ہیں، جہاں پہ یہ داخل بھی ہو چکا ہے، چل رہا بھی ہے، وہ چلتا رہے گا، وہ تو اس کے اوپر ہم کو کتنا بھروسہ ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے ابھی مسلم پرسنل بورڈ نے ایک دھماکے دار اعلان کر دیا ہے، سارے دیش کے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب تیار ہو جائے آپ لوگ، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، دیش کا سارا مسلمان، سارے اسٹیٹوں کا مسلمان روڈ پہ آ جائے گا۔ اب اس کا پروٹیسٹ کیا جائے گا، روڈ پہ آ کے ان کی اوقات ان کو دکھائی جائے گی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مسلم پرسنل بورڈ کے صدر نے، جو کہ ایک تاریخی بات ہوگی اور تاریخی پروٹیسٹ ہوگا، جو کہ ایسا پروٹیسٹ ہم نے کبھی نہیں سنا، نہ کبھی دیکھا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے 30 کروڑ مسلمانوں میں سے 26 کروڑ تو بالغ ہے، یعنی بڑے ہیں، تو یہ ایک جب روڈ پہ سارے نکل جائیں گے تو کیا حال ہوگا، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اسی لیے صاف الفاظوں میں کہہ دیا، یہ پروٹیسٹ جب تک جاری رہے گا عید الاضحیٰ تک، یعنی جو ہماری جس کے بقرعید کی عید جسے کہا جاتا ہے، جب تک یہ فیصلہ ہو گیا اور بل واپس ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ سرکار کو ہم گرا کے ہی دم لیں گے۔ ہم کو یہ سرکار نہیں چاہیے، اور یہ جو بل کو یہ لے کے آئے، یہ سیدھے سادے یہ الفاظوں میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ارمانوں کا اور ہمارے مسلمانوں کا قتل کیا ہے انہوں نے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے اب ایک فخر کی بات ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ جب ہمارے بارے میں جب یہ ایسے سوچتا ہے، تو جو ہے سو یعنی وہ کیوں سوچتا ہے، کیا چاہیے اس کو، جبکہ اس کو آپ لوگوں کے ساتھ جو اتیاچار ہو رہا، جو آپ لوگوں کے حقوق کو، آپ لوگوں کو جو مٹانے کی
جو کوشش کی گئی ہے جس میں 2 ناکار، 2 غدار، 2 نسل پرست، 2 گرگٹ نے یہ کام انجام دیا ہے مل کے. ان کی سپورٹ کے بغیر یہ چیز ناممکن سی تھی. کیا تھی؟ ناممکن. جبکہ وہ تو جو ہے ان کو تو جواب ان کی عوام دے رہی ہے، چاہے آندھرا میں ہو، ایم پیز کا، ایم ایل ایز کا، پارٹی چھوڑ کر ریزائن دے کے جا کے شمول اختیار کر رہے ہیں جگن کی پارٹی میں. جو وی ایس آر کا پارٹی تھی جو مر چکے ہیں، ان کی پارٹی میں، جو اس سے پہلے جو آندھرا میں جو سی ایم تھے، جگن کی پارٹی میں جا رہے ہیں. اور یو پی کے اندر بھی یہ بھاگ دوڑ چالو ہے. کئی ایم پیز اور ایم ایل ایز ریزائن لکھ چکے ہیں، وہ سماجوادی پارٹی میں جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں. اور یہ کام نتیش چڈا آر ایس ایس چڈا خاکی چڈے نے کی پارٹی نے بھی ایم پیز، ایم ایل ایز، ایم ایل سی ریزائن بھی دے چکے ہیں. اور اس کے اوپر کوئی ویڈیو میں بنا کر ریزائن دے دیا، تو کوئی لیٹر لکھ کے بھیج دیا. تو یعنی یہ سارے تیجسونی یادو کی پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں. اب یعنی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بوچھاڑ سے ان کو کیا ہوگا. اب یہ لوگ سرکار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اپنی میعاد پوری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اور یہ ان کی واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اب جو جا چکے ہیں انہوں تو واپس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ان کے وجہ نہیں ہے. اور رہی بات دوسری، میرے عزیز دوست، میرے بھائیو، یہاں پہ ابھی راہل گاندھی غلطی نہیں کریں گے، جو کہ پہلے بھی نہیں کی انہوں نے. ہاں، خاموشی اختیار کی، لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جب بھی یہ بل پاس ہوگا سنسد میں، لوک سبھا ہو یا راجیہ سبھا ہو، کہ یہ لوگ کس کا ساتھ دیں گے، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ انڈیا الائنس میں آئے کیوں ہیں. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے راہل گاندھی نے، کیونکہ بھائی اس کے جسم میں سیاست بھری ہوئی ہے. کوئی وہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، بڑا معاملہ ہے اس کا بہت بڑا معاملہ ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب اس وقت سارا مسلم پرسلہ بورڈ کی ہدایت پہ کام کرنے والے، اس سے سارے دیش کے اندر، سارے اسٹیٹوں میں پروٹیسٹ کیا جائے گا. اور رہی بات یو پی میں، جو کالی پٹی بھی نہیں لگانا، احتجاج بھی نہیں کرنا، کر کے دے دیا سپریم کورٹ. برابر ہم کو یہ جمہوری حق ہے. ہم بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کی عزت کرتے ہیں. جو سمویدھان میں لکھا گیا ہے اس کے حساب سے چلتے ہیں. اسی لیے کسی کو کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا ہے. اب ان کا اللہ حافظ ہے. اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہ لوگ سمجھے تھے کہ خاموش بیٹھیں گے، خاموش نہیں بڑھتے. گھپ بول کے لگ گئے، ان کو گھپ بول کے دے دیے. اب انہوں اتنے مجبور ہو جائیں گے کہ اب یہ لوگ ریزائن لکھنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یا اللہ، بہر کیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.